تو نے میرا ایک زندہ کر دیا، اپنے 72 زندہ نہ کر سکا، کیا راز ہے اس میں؟ آپ کہتے ماں میری مجبوری ہے، اگر مجبوری نہ ہوتی تو جیسے تیرا ایک زندہ ہوا ہے ویسے میرے 72 بھی زندہ ہو جاتے۔ آپ نے جیسی اتنا کہا، بوڑھی کہتی بیٹے سمجھ میں نہیں آیا، کہا ماں سنے یہاں سمجھ میں نہیں آئے گا، وہاں چل جہاں نیزوں پہ سر ہے ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ بوڑھی پھر واپس آئی ہے، کہا بیٹے اب بتانا، میرا امام اس نیزے کے پاس آیا جس نیزے پہ امام علی مقام کا سر رکھا ہوا ہے، آپ کے سر کے پیچھے کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں ابا جی وہ قرآن پڑھ کے سناؤ جو کربلا سے یہاں تک پڑھ کے سنایا ہے، پھر سے وہ تلاوت سناؤ جو کربلا سے یہاں تک سنائی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سر حسین نیزے پہ خود گھوما، رخ ہوا زین العابدین کی طرف اور سورہ رحمان کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ رحمان کی تلاوت میرے امام کے سر نے کی ہے۔ آپ کہتے اماں آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ماں کہتی میں نہیں سمجھی، میرا امام کہتا ہے اے ماں زندہ وہ کیے جاتے ہیں جو مر جایا کرتے ہیں، جو پہلے سے زندہ ہوتے تھے وہ زندہ نہیں کیے۔ اس بوڑھے نے کہا سن، یا تو یہ نبی کی بیٹی گزر کے گئی ہے یا علی کی بیٹی گزر کے گئی ہے۔ خدا کی قسم انہیں مجبور کہتے، انہیں کمزور سمجھتے، غلطی نہ کرنا، باتیں بہت ساری ہیں مگر توجہ کریں، اس بات کو آخری بات سمجھ کے سن لیں۔ توجہ ہے ذرا کہہ دیں یا حسین، جتنے لوگ سن رہے ہیں سارے بس وہی بولیں واہ حسین، اور زور سے بولیں واہ حسین۔ ہاں سنیں بہت غور سے، ہم ہائے حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے لوگ ہیں۔ توجہ کریں، یہ قافلہ چلا، قافلہ چلتے چلتے ایک جنگل سے گزر رہا تھا۔ جنگل سے جب قافلہ گزرنے لگا ایک خاتون اپنی گود میں دوپٹے میں گٹری میں کچھ چھپائے کھڑی تھی۔ یہ یزیدی فوجی دولت کے کتے یہ آگے آگے چلے، اس خاتون نے پورے قافلے کو روکا، کہا ٹھہرو، کہا کیا بات ہے؟ کہا تمہارے اندر کوئی طبیب ہے؟ کہا کیوں؟ کہا میرا بیٹا بیمار ہے، ایک ہی بیٹا ہے 7 بیٹیاں ہیں، مجھے ڈر ہے کہیں وہ مر نہ جائے۔ کہا اگر تم میں کوئی طبیب ہو تو میرے بیٹے کو دیکھ لے۔ تو شمر کو ان لعینوں کو مذاق سوجی، انہوں نے مذاق کے طور پہ امام زین العابدین کی طرف منہ کیا اور بوڑھی سے کہنے لگے ہم تو طبیب نہیں ہیں لیکن اس سے پوچھ لے یہ جو کہتی ہے شاید یہ طبیب ہے۔ بوڑھی گئی جا کے کہنے لگے پردیسی کیا تو طبیب ہے؟ آپ نے کہا الحمدللہ، صرف میں نہیں، میں بھی حکیم، میرا باپ بھی حکیم، میرا دادا بھی حکیم، میرا گھرانہ ہی حکیم ہوگا۔ کیا علاج کر دے گا؟ فرمانے لگی بالکل، لیکن سن ماں میں قیدی ہوں اور ہم ان کے قیدی ہیں، ان سے اجازت لو اور ہم چلیں گے تمہارے ساتھ۔ جب بوڑھی اجازت لینے گئی، وہ تو تھے دولت کے کتے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے سیدھی بات کہی کہ کیا دے گی اس کے بدلے میں؟ اس کی گود میں جو گٹری تھی وہ پلاسٹک کی اور لکڑی کی اور کسی اور چیز کی نہیں بلکہ سونے کی گٹری تھی۔ اس نے کہا جتنا سونا ہے سارا لے لے، بس اس طبیب کو میرے ساتھ بھیج دے۔ وہ تو تھے ہی دولت کے کتے، انہوں نے سونا لے لیا، اور لینے کے بعد میرے امام کی طرف دیکھ کے کہنے لگے سون، اگر تمہارے باپ نے ہماری مان لی ہوتی نا تو آج تم زنجیروں میں جکڑ کے ہمارے غلام نہیں ہوتے۔ جیسے اتنا سنا غصہ آ گیا امام زین العابدین کو، فرمانے لگے تجھے کیا لگتا ہے یہ جو تو نے بیڑیاں ہتھکڑیاں پہنا رکھی ہیں تو ان سے روکے گا ہمیں؟ فرمانے لگے چابی رکھ اپنے پاس اپنی، اب علی کے بیٹے کی طاقت دیکھ۔ آپ نے غصے میں ہاتھوں کی ہتھکڑی کی طرف نگاہ ڈالی، ہتھکڑیاں پانی کی طرح بہہ کے گر جاتی، پیروں کی طرف دیکھا، بیڑیاں ٹوٹ گئی۔ فرمانے لگے کتے اوقات میں رہے، کل
کی رضا پہ لا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورنہ ہمیں کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک پائے گی۔ اس کے بعد جب آپ چلے، شرمندہ ہو گیا اتنی بات پہ، سب کے سامنے منہ کی کھانی پڑی، لیکن میرے امام زین العابدین اتنے تھک چکے تھے کہ چلتے چلتے نا پیر پورے نہیں اٹھ پا رہے تھے، کھچیڑ کے زمین پہ چل رہے ہیں، اتنی طاقت نہیں بچی ہے کہ پورا پیر اٹھا کے رکھ سکے، زمین پہ پیر رگڑتے جا رہے ہیں۔ بوڑھی آگے آگے چلتے چلتے جب بوڑھی کا مکان آیا تو ایک بچی دروازے پہ کھڑی تھی، اس نے کہا ماں جی بیٹی، کہا اسے بھیج دے واپس۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جس بیٹے کے لیے لے کے آئی تھی وہ بیٹا ختم ہو گیا۔ اتنا سنا آہ نکل گئی، بوڑھی رو کے کہنے لگی سونا بھی چلا گیا، بیٹا بھی چلا گیا، جا میں نے تجھ پہ زیادتی کی، میں یہاں تک چلا کے لائی، تیرا احسان تو یہاں تک آ گیا، واپس چلا جا۔ امام زین العابدین نے کہا ماں، دروازے تک آئے ہوئے مہمان کو لوٹایا نہیں جاتا ہے، چوکھٹ تک آنے کی اجازت تو دے۔ بوڑھی نے کہا کیا کرے گا بیٹا، تیرا وقت ضائع ہوگا، تیرا ٹائم خرچ ہوگا، تو پردیسی مسافر، جانے کب کا چلا ہے، کب تک چلے گا، کچھ کھایا کہ نہیں کھایا، اے بیٹے اب یہاں آ کے وقت ضائع نہ کر۔ کہا ماں مجھے دروازے تک آنے کی اجازت دے۔ امام زین العابدین کو اجازت ملی، آپ جیسی گھر کے اندر قدم رکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ دو بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک سر کی طرف بیٹھی ہے، دوسری پیروں کی طرف بیٹھی ہے، دو جوان کے اوپر کپڑا پڑا ہے، ایک کہتی ہے بھیا بڑی حسرتیں تیرے ساتھ تھی، تو ہمارا اکلوتا بھائی تھا، آپ نے چند جملے سنے رو دیتے ہیں۔ ایک بچی دیکھ کے کہتی ہے بھائی ہمارا گیا ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے یہ کہا جب میں نے تمہارے بھائی کو دیکھا تو مجھے صغرا کے اکبر کی یاد آ گئی ہے، مجھے تمہارے صورت کو دیکھ کے اپنی مدینے والی بہن کی یاد آئی ہے، آپ یہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، اس نوجوان کے اوپر سے چادر اڑائی اور ہٹانے کے بعد کہتے ہیں نوجوان اٹھ، بہنوں کو رلایا نہیں جاتا ہے، بہنوں کو ہنسایا جاتا ہے، اتنا کہا نوجوان اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ آپ نے جیسی نوجوان کو اٹھایا ہے، ماں کہتی ہے رے بیٹے یہ کیسے ہو گیا؟ کہا بیٹے یہ بتا، ماں یہ تو بتا تیری گود میں سونا کتنا تھا؟ کہا 7 بیٹیوں کا زیور تھا۔ کہا جلدی کر، جتنا سونا تھا اتنی مٹی لے کے آ۔ پوری مٹی لے کے آئی ہے، میرے امام نے یوں ہاتھ لگایا ہے، ساری مٹی کو سونا بنا دیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ماں پتہ کیا کمی رہ گئی ہے؟ بیٹا بھی مل گیا ہے، سونا بھی مل گیا ہے۔ یہ کہہ کے پلٹنے لگے، بوڑھی نے دوڑ کے قدم پکڑے، کہا او شہزادے ذرا ٹھہر تو صحیح، ارے رک تو ذرا، بتا تو صحیح تو ہے کون، کہاں کا رہنے والا ہے، بتا یہ شانے کہاں سے لے کے آیا ہے، یہ رتبے کہاں سے ملے گئے؟ آپ کہتے اماں یہ نہ پوچھ، اب مجھے جانے دے۔ بوڑھی کہتی بتا نہ بیٹے کیا معاملہ ہے؟ کہا وہ بتا بیٹے وہ 72 نیزوں پہ سر کس کے تھے؟ آپ نے کہا اس میں کچھ سر میرے گھر والوں کے ہیں، میرے چچا کے ہیں، میرے بھائیوں کے ہیں، میرے باپ کا بھی سر اس میں ہے، میرے بھائیوں کے سر بھی اس میں ہے۔ کہا بیٹے بات سمجھ میں نہیں آئی، تو نے میرا ایک زندہ کر دیا، اپنے 72 زندہ نہ کر سکا، کیا راز ہے اس میں؟ آپ کہتے ماں میری مجبوری ہے، اگر مجبوری نہ ہوتی تو جیسے تیرا ایک زندہ ہوا ہے ویسے میرے 72 بھی زندہ ہو جاتے۔ آپ نے جیسی اتنا کہا، پوری کہتی بیٹے سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا ماں سنے یہاں سمجھ میں نہیں آئے گا، وہاں چل جہاں نیزوں پہ سر ہے، ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ بوڑھی پھر واپس آئی ہے، کہا بیٹے اب بتانا، میرا امام اس نیزے کے پاس آیا جس نیزے پہ امام علی مقام کا سر رکھا ہوا ہے، آپ کے سر کے پیچھے کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں ابا جی وہ قرآن پڑھ کے سناؤ جو کربلا سے یہاں تک پڑھ کے سنایا ہے، پھر سے وہ تلاوت سناؤ جو کربلا سے یہاں تک سنائی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سر حسین نیزے پہ خود گھوما، رخ ہوا زین العابدین کی طرف اور سورہ رحمان کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ رحمان کی تلاوت میرے امام کے سر نے کی ہے۔ آپ کہتے ہیں اماں آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ماں کہتی میں نہیں سمجھی، میرا امام کہتا ہے اے ماں زندہ وہ کیے جاتے ہیں جو مر جایا کرتے ہیں، جو پہلے سے زندہ ہوتے ہیں وہ زندہ نہیں کیے آپ فرماتے ماں زندہ وہ کیے جاتے ہیں جو مر جایا کرتے ہیں۔
جو پہلے سے زندہ ہوں وہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جاتے ماں یہ جو 72 نیزوں پہ 72 سر ہیں یہ مردوں کے نہیں ہیں، یہ زندوں کے سر ہیں۔ یہ کن کے سر ہیں؟ زور سے اور زور سے کن کے؟ زندوں کے سر ہیں۔ ان کو اپنی اولاد کا بھی پتہ ہے، ان کو حالات کا بھی پتہ ہے، ان کو دور کا بھی پتہ ہے۔ اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو۔ وہ بھائی یہ کربلا شریف کا سفر پورا 12 محرم سے شروع ہوا، 12 محرم سے شروع ہوا اور 27 رمضان کو مکمل ہوا ہے۔ کتنا؟ 12 کو شروع ہوا، 27 کو مکمل ہوا۔ آپ گنتی لگا لیں، گنتی جوڑیں گے لگ بھگ 9 مہینے لگیں گے۔ کتنے؟ بولیں زور سے اور زور سے۔ 9 ماہ مکمل سفر لگے۔ جانتے ہو علی کی بیٹی کی جرت دیکھیں، 9 مہینے سفر کیا ہے، پیدل سفر کیا ہے، سفر کر کے بھی آئی ہے، قرآن پڑھتی بھی آئی ہے۔ جب سفر مکمل مدینے میں جا کے ہوا اور امام زین العابدین کا بازو پکڑ کے کہا زین العابدین یہ کیا ہے؟ پھوپھی آپ کو بھی معلوم ہے نا، یہ تو نانا کا مزار ہے۔ کہا بیٹے پتا تو ہے لیکن تجھ سے بھی کہلوانا۔ کہا پھوپھی یہ نانا کا مزار ہے۔ پھر آپ نے رخ کیا کربلا کی طرف، کہا حسین گواہ رہنا میں نے تیری امانت کو حفاظت کے ساتھ حضور کے مدینے تک پہنچا دیا ہے۔ بے شک اللہ، حضور کے مدینے تک پہنچایا۔ 9 مہینے سفر کیا، پیدل سفر کیا، لیکن جانتے ہو اس 9 مہینے میں سیدہ زینب نے 72 قرآن مکمل کیے تھے۔ کتنے؟ زور سے کتنے؟ 72 قرآن علی کی بیٹی نے پڑھے۔ کہ آج ہماری بیٹیوں نے 72 آیتیں پڑھی ہیں، قرآن کے 72 کلمے ہی پڑھے، 72 حرف ہی پڑھ لیتی۔ وہ بھائی اپنے گھروں کے اندر جا کے یہ سب کام کرو۔ قرآن حسین کے ساتھ ہے اور حسین قرآن کے ساتھ ہے۔ حسین اسی کے ساتھ ہوں گے جس کے ساتھ قرآن بھی ہوگا، اور قرآن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ حسین بھی ہوں گے۔ اس لیے اپنے گھروں کے اندر قرآن کی عادتیں ڈالو، نمازوں کی پابندی کرو۔ میں اکثر کہتا ہوں بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے، کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے، علی کی بیٹی کو چھو کر سلام کر اسلام، تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے۔ سیدہ زینب امام زین العابدین کو مدینہ تک لے کے آئی، جو وعدہ تھا حسین سے پورا کر دیا۔ اور جانتے ہو کربلا سے واپسی کے بعد 15 سال سیدہ زینب زندہ رہی، لیکن کبھی گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، کبھی نہیں نکالا۔ یہاں تک کہ پڑوسیوں نے بھی آپ کو نکلتے نہیں دیکھا۔ حد تو تب ہو گئی جب شوہر نے کہا دوا لے لیں، ڈاکٹر طبیب سے ملنے، فرمانے لگی نہیں میں زہرا کی بیٹی ہوں، میں پردہ نہیں توڑوں گی۔ کہا نانا کے دین میں طبیب کو عورت کو دوا لینے کے لیے ہاتھ پیر دکھانا جائز ہے؟ کہا یہ تو شریعت ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دکھانا جائز ہے، لیکن عظیمت یہ ہے کہ مر جائے کسی کے سامنے چہرہ نہ کھولے۔ ہم نے عظیمت حسین سے کربلا میں سیکھی۔ کہا کیسے؟ کہا جب لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے ہمیں حسین نے منع کر دیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے مصطفیٰ کی شریعت نہیں چھوڑنی ہے۔ خدا کی قسم 15 سال زندہ رہی، کبھی گھر سے قدم نہیں نکالا، اور زمانے کو دکھا دیا کہ علی کی بیٹیاں پردہ کیسے کرتی ہیں۔ آج ہم پہ بھی لازم ہے ہم اپنے گھروں کے اندر پردے کو عام کریں۔ خدا کی قسم اگر کسی بھائی کی کوشش سے بہن پردے والی ہو گئی، باپ کی کوشش سے بیٹی پردے والی ہو گئی، شوہر کی کوشش سے بیوی پردے والی ہو گئی، تو اگر یہ جنت میں جائے گی اللہ باپ کو، بھائی کو، شوہر کو، تینوں کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ ضروری یہ ہے کہ ہم شریعت کو عام کریں، مصطفیٰ جان رحمت کے دین کو مضبوطی سے پکڑیں۔ پورا پیغام کربلا شریف کا آپ پڑھ لیجئے۔ بہت سارے ظلم کربلا شریف میں ہوئے، لیکن انہوں نے صبر نہیں چھوڑا، شریعت نہیں چھوڑی، دین نہیں چھوڑا۔ امام زین العابدین کے حوالے سے بے شمار روایتیں موجود ہیں۔ بس ایک بات میں بھی بتا دوں، آپ کے خیمے میں نا جب
بدلہ لینے کی باری آئی کس کی؟ مختار ثقفی نے جب بدلہ لیا تھا اور یہ یزیدی جانیں چرا چرا کے بھاگ رہے تھے، تو ایک بھاگتے بھاگتے جنگل میں اسے کوئی ٹھکانہ نہیں ملا تو ایک جھونپڑے میں جا کے گھس گیا، اور وہ جھونپڑا کسی اجنبی کا نہیں، امام زین العابدین کا تھا۔ امام زین العابدین کی قیامت مختار ثقفی کی فوجیں پیچھے تھی، پناہ لینے کے لیے خیمے میں گھسا، پیاس لگی تھی، کہا پانی ملے گا؟ آپ نے ایک پیالہ دیا، کہا اور چاہیے، دوسرا پیالہ بھر کے دیا، کہا اور چاہیے، تیسرا پیالہ بھر کے جب دیا، اس نے ہاتھ میں لے کے کہا لگتا ہے تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اگر پہچان لیتے تو مجھے پانی نہ پلاتے۔ میرے امام زین العابدین کی آنکھ میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے کیسی باتیں کرتا ہے، اپنے باپ کے قاتل کو کوئی بھول سکتا ہے؟ کیا میں تیرے چہرے کو بھول جاؤں گا؟ کیا تو وہ شمر نہیں ہے جس نے میرے باپ کے گلے پہ خنجر چلایا تھا؟ تو وہی تو کتا ہے۔ کہا پھر مجھے پانی کیوں پلایا؟ ہم نے تو تمہارے اوپر نہر فرات کے پہرے سخت کر دیے تھے، تم پانی پلا رہے ہو۔ فرمانے لگے سن، کل ہم تمہارے مہمان بنے تھے، آج تو ہمارا مہمان بنا ہے۔ جو تم نے کیا وہ تمہارا دستور تھا، جو ہم کر رکھے گئے یہ نبی کے گھر والوں کا دستور۔ وہ بھائی کوئی وفا محبت طاقت کوئی سیکھے تو علی کے بیٹوں سے۔ وہ کہا تھا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے، بے شک جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو مجھ سے پیار کرنا چاہتے ہو میرے حسین سے پیار کرنے لگنا۔ میرے حسین کا پیار گویا میرا پیار ہے، میرا پیار ہے۔ اللہ اراکینی کمیٹی کی محبتوں کو سلامت رکھے، آپ لوگوں کے جذبوں کو سلامت رکھے۔ اتنی رات تک بیٹھ کے آپ نے علی کے بیٹوں کی باتیں سنی ہے، جب قیامت میں کوئی کسی کی سننے والا نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم گناہگاروں کی سننے کے لیے حسین آ جائیں گے، حسین آئیں گے۔ وہ کہا تھا نہ آ گئے قبر میں بھی چھڑوانے، درد کتنا ہے امتی کے لیے۔ وہ بھائی ہم ان سے وفا کریں جو زمانے سے وفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کربلا والوں کی خیرات عطا فرمائے، ہمیں اہل بیت کا صدقہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو زہرا کے لالوں کا صدقہ عطا کرے، مولا علی کے پالوں کا صدقہ عطا کرے، مصطفیٰ جان رحمت کے نونہالوں کا صدقہ عطا کرے۔ فرمایا گیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مدد یہ نہیں ہے کہ تلوار کی دھار بڑھ جائے، مار کاٹ میں پاور آ جائے، یہ مدد ضروری نہیں ہے۔ مدد اس کو کہتے ہیں کہ خود کٹ گئے لیکن آج بھی کٹنے کے باوجود پوری دنیا میں وہی موجود ہیں جو کٹ گئے تھے، اور کاٹنے والوں کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ پوری دنیا گھوم لو، کوئی نہیں کہے گا میں شمر کی اولاد سے ہوں، میں خولی کی اولاد سے ہوں، میں ابن زیاد کی اولاد سے ہوں، کوئی نہیں کہے گا میں ابن سعد کی اولاد سے ہوں، کوئی نہیں کہہ سکتا یزید کی اولاد سے ہوں۔ دنیا گھوم کے آؤ، خدا کی قسم کوئی کہے گا میں امام جعفر کی اولاد سے ہوں، کوئی کہے گا امام باقر کی اولاد سے ہوں، کوئی کہے گا موسیٰ کاظم کی اولاد سے ہوں۔ علی کے گھر کی نسل آج بھی زمانے میں ہے، اور خدا کی قسم صبح قیامت تک رہے گی، صبح قیامت تک رہے گی۔ اور اسی نسل کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا تیرا۔ آخر میں سستی کیوں آ رہی ہے؟ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا۔ آخر میں بھی دیکھو ڈیوٹی اور حاضری ویسی لگنی چاہیے جیسی شروع میں لگی تھی، تاکہ فرشتے جا کے بتائے مولا جیسے شروع میں سن رہے تھے ویسا آخر تک سنائے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانا نور کا۔ بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل۔ مفتی صاحب دو شعر۔ ہاں بھائی اس کا شعر سن لو میرے